IMF نے اس حوالے سے چند ٹھوس اقدامات تجویز کیے ہیں، ان تجاویز پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حکومت نے 2026 میں اعلیٰ سطح کے سرکاری اہلکاروں کے اثاثہ جات کے گوشوارے شائع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان گوشواروں کی ڈیجیٹل وصولی اور خطرات پر مبنی تصدیق، رسک بیسڈ ویریفیکیشن کے لیے ایک مرکزی اتھارٹی قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC فوری طور پر اپنی پہلی سالانہ رپورٹ شائع کرے، جس میں تمام سرمایہ کاری اور دی گئی رعایتوں کی مکمل تفصیلات موجود ہوں۔ تمام سرکاری خریداریوں کو اگلے 12 ماہ کے اندر گورننس سسٹم پر منتقل کرنے کی سفارش کی گئی ہے تاکہ ٹھیکوں میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ کمپنیوں کے حقیقی مالکان سے متعلق معلومات کی شفافیت کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے تاکہ گمنام کمپنیوں کے ذریعے ہونے والی بدعنوانی کو روکا جا سکے۔ ریاستی اداروں کی سالمیت اور آزادی کے بغیر کوئی بھی اصلاحاتی ایجنڈا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں بھی اصلاحات تجویز کی گئی ہیں۔ IMF نے تجویز دی ہے کہ نیب کی آزادی کو مستحکم بنانے کے لیے اس کے چیئرمین کی تقرری کے عمل میں اصلاحات کی جائیں۔ موجودہ سیاسی سمجھوتے کے بجائے ایک کثیر الشراکتی کمیشن یعنی ملٹی اسٹیک ہولڈر کمیشن تشکیل دیا جائے جو میرٹ کی بنیاد پر تقرری کرے۔ عدالتی نظام میں اصلاحات ناگزیر ہے۔ اس میں مقدمات کے بیک لاگ کو ختم کیا جائے، تقرری اور ملازمت کے عمل میں دیانتداری کو بہتر بنانا اور عدالتوں کی کارکردگی کی عوامی نگرانی کا نظام قائم کرنا شامل ہے۔ پیچیدہ اور غیر شفاف ٹیکس نظام کو آسان بنایا جائے، ایک وقف شدہ ٹیکس پالیسی دفتر قائم کیا جائے اور ریونیو اتھارٹیز کی سالمیت کو بڑھایا جائے۔ قانون کی بالادستی ایک منصفانہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے بھی سفارشات دی گئی ہیں۔ بااثر سرکاری اداروں کے لیے خصوصی مراعات اور استثناء کو ختم کیا جائے۔ اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف جنگ کے فریم ورک کو مضبوط بنایا جائے، خاص طور پر بدعنوانی سے متعلق منی لانڈرنگ کے مقدمات چلانے کو ترجیح دی جائے۔ یہ اصلاحات ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور ان پر جامع عمل درآمد ہی پاکستان کو ایلیٹ کیپچر کے چنگل سے نکال سکتا ہے۔